حدیث بخاری شریف جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی و مفلسی دور ہو جائے گی، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر دوسرا جنت میں ہوگا۔ تمام صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، سب ٹک ٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، وہ کلام پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے، میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضور لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ مجھے میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا ضرور کروا لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی، فرمایا، اے اللہ سبحانہ و تعالی عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ فرماتی ہیں کہ جی حضور خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو ابتدا میں قبول کیا تھا اور اس راہ میں پیش آنے والی ہر مشکلات کا مردانگی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ یہ بنی غفار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ طبعی طور پر کفر و شرک سے دل برداشتہ تھے۔ باعث نبوت سے 3 سال قبل آپ نماز پڑھا کرتے تھے، جدھر اللہ تعالیٰ نے چاہا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنے معبود برحق کی تسبیح و تحمید کر کے اپنے دل بے قرار کی تسلی کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملاقات کرو اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ 19 مکہ گئے، چند روز وہاں قیام کیا۔ جب واپس آئے تو ابو ذر نے ان سے پوچھا، سناؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ 19 نے جواب دیا کہ میں نے ایک شخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 19 نے بتایا، لوگ تو اسے شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں، بخدا وہ سچا ہے، لوگ جھوٹے ہیں۔ ابو ذر نے اپنے بھائی کو کہا،
کہ میرے اہل و عیال اور کاروبار کا خیال رکھنا۔ بذات خود اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انیس نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اہل مکہ سے محتاط رہنا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ دان میں کھانے کا سامان رکھا، ہاتھ میں عصا تھاما اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری مسافت پیدل کر کے مکہ پہنچا۔ میں نے سیدھا حرم شریف کا رخ کیا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی زیارت کا شوق مجھے یہاں لے آیا تھا، اور کسی سے حضور کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، مبادا کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں مسافر ہوں، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے حرم شریف میں فرکوش ہو گیا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ راستہ میں نہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے خود کچھ بتایا۔ رات آپ کے ہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا توشہ دان اٹھایا اور حرم میں آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے کل کی طرح بے خانما دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ رات میں سکوت طاری رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے اپنے بارے میں از خود کچھ بتایا۔ دوسری رات بھی گزر گئی۔ صبح کا اجالا ہوا تو اپنا سامان اٹھا کر حرم میں آ گیا۔ جب تیسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا اور شام کے دھندلکے نے اپنی چادر پھیلانی شروع کر دی اور میں فرش حرم پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگا تو پھر شاہ مرداں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو آپ نے مہر سکوت توڑتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی اگر آپ میرے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری رہبری بھی کریں گے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا تم چپکے چپکے میرے پیچھے چلے آنا، اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں یا اپنی جوتی کا تسمہ درست کر رہا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میرے پیچھے پیچھے اطمینان سے چلے آنا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سیدنا علی آگے آگے چلتے رہے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چنانچہ آپ کی معیت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش فرمائیں۔ حضور پر نور بڑے دل نشین پیرایا میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ حضور کی ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ جب حضور کا ارشاد اختتام پذیر ہوا تو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکا تھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نورانی شمع جگمگانے لگی تھی۔ شکوک و شبہات کا سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ اسی وقت اور اسی جگہ حضور کے دست ہدایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنے جان نثار غلاموں سمیت آج رات میرے گھر میں رونق افروز ہوں اور ما حضور تناول فرمائیں۔ حضور نے اپنے عاشق صادق کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ رات کا کھانا سرور کائنات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تناول فرمایا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب خشک میوہ کھانے سے لطف اندوز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خصوصی نصیحتیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نیز وہ حق بات کہیں گے، خواہ وہ کتنی دشواریاں لے کر آئے اور کتنی کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں مکہ میں ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلہ کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس چلے آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں، قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا۔ جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی، لکڑی، ڈھیلا ہڈی، پتھر، اس سے مجھے زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کم بختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے مار کر تم نے ادموا کر دیا ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ ان کے علاقہ سے گزرتا ہے؟ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے زخم پر لگا ہوا خون دھویا، جوں توں کر کے رات گزری۔ صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجبور کر دیا کہ کفار مکہ کے بھرے مجمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا پھر سے اعلان کروں، اس عشق میں دوبارہ پیٹا جاؤں اور میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور جب اپنی محفلیں جما کر بیٹھ گئے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ لگایا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ اعلان کر کے گویا بھوڑوں کے چھتا میں پتھر مار دیا۔ یہ سنتے ہی سب بفر گئے اور غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے، مکوں، گھونسوں، سوٹیوں اور پتھروں سے میری خوب مرمت کی، جگہ جگہ سے خون بہنے لگا، غش کھا کر پھر گر پڑا۔ حضرت عباس پھر میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آن پہنچے، ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ اس قبیلہ کا فرد ہے جس کے علاقہ سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں۔ اس طرح مجھے ان سے چھٹکارا ملا، میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ اپنے بھائی کو حضور کی بارگاہ اقدس میں شرف با اسلام حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت کی دیر تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر اپنے قبیلہ غفار کے پاس گئے، انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی۔ نصف قبیلہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ابو ذر غفاری آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ انہوں نے عرض کی، ایک تو یہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا قل هو اللہ احد کی کثرت سے قرأت کرتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی رسول کو اپنے ایک غلام کی کسی حرکت پر غصہ آ گیا
اور انہوں نے اس کو کوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے اپنے پیچھے دور سے ایک آواز سنی، لیکن وہ اس آواز کو پہچان نہ سکے۔ جب وہ آواز قریب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آواز دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ غلام اتنا تیرے قابو میں نہیں جتنا تو خدا کے قابو میں ہے، یا یہ کہ جس اللہ نے تم کو اس پر قادر کیا ہے وہ اس کو تم پر بھی قادر کر سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر ان صاحب رسول کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور انہوں نے ندامت آمیز لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آئندہ کبھی کسی کو نہ ماروں گا اور اس غلام کو میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی و مفلسی دور ہو جائے گی، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آیت الکرسی ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے شوہر والد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی متاع زندگی ڈال کر منصب شہادت پر فیض ہو گئے۔ خونی رشتے کی کتنی اہم ہستیوں نے رفاقت توڑ دی، ان کا دل بے قرار ہے، مگر باپ بھائی اور شوہر کے لیے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان حضرات نے رفاقت سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اس طرح بھی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کے لیے صحابہ سے دریافت کیا، میرے آقا کس حال میں ہیں؟ مجھے محبوب کی خیریت سے آگاہ کرو۔ کہہ دیا گیا، تمہاری منشا کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں، مگر بے قرار دل کو سکون نہیں ملتا۔ کہا، مجھے سرکار کو دکھاؤ۔ بغیر دیکھے محبت کی اضطرابی نہیں جائے گی، بغیر دیدار کے قلب مزتر کو سکون نہیں ملے گا۔ صحابہ نے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کر دیا۔ لو محبوب سامنے ہیں، خوب جی بھر کے زیارت کر لو۔ اس عاشق زار خاتون نے عقیدت و محبت کے گراں بہا جوہر بکھیر دیے۔ شوہر شہید ہو گئے، ہونے دو، باپ کی گردن کٹ گئی، کوئی غم نہیں، بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں، محبوب خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت دور ہے۔ آقا کی خیریت سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خیریت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔